ہمیں اپنے فورن ریزروز کو سیو کرنا ہے. اور پھر وہ کیسے سیو ہوگا آپ کو. اچھا ہم نے اب کیا کیا, جنہوں نے سولر لگایا اور جنہوں نے گرڈ میں بجلی بھیج رہے ہیں, ہم نے بھی اسٹارٹنگ پینلائزنگ دیم. ہم نے کہا کہ جی آپ نیٹ میٹرنگ کر رہے ہیں, پہلے ہم ان کو 20 روپے اسٹیٹ دیتی تھی, پھر انہوں نے کہا اب ہم آپ کو 10 روپے دیں گے. تو ہمیں تو اس عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اپنے ریسورسز سے گرڈ میں بجلی دے رہی ہے. ہم نے انہیں پینلائز کرنا شروع کر دیا کہ وائی یو آر کنٹریبیوٹنگ ان دا ایکسچیکر. تو دیکھیں اگر ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا. تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہر گھر کے اوپر سولر ہونا چاہیے, تاکہ جو ہم فیول امپورٹ کرتے ہیں بجلی کے لیے کم از کم ہم اس سے تو بچا سکیں, ہم اپنی زراعت کو تو بہتر کر سکیں. تو ہم ایسا نہیں کریں, ہمیں ایسی پالیسیز کی طرف جانا ہوگا. پھر ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں جی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی, آپ کی بجلی کا 50 روپے کا یونٹ ہے, ہم کیسے کمپیٹ کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آپ کا انٹرسٹ ریٹ 16% پہ ہے, آپ جب بینک سے پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو 18-19% پہ آپ کو ملتا ہے, آپ کیسے کمپیٹ کریں گے. تو یس, لیکن میں تو یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ چلیں ہم یہ تمام فیسلٹیز ایکسپورٹرز کو دے رہے ہیں. یہ فیسلٹیز ہمیں باقی انڈسٹری کو بھی دینی چاہیے, تاکہ باقی انڈسٹری بھی اگر ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے, اور کم از کم آپ کے ملک میں تو مہنگائی کم ہوگی. اور ایک اور بات آپ کے پروگرام میں آپ نے ڈالر کی بات کی, تو میں نے تو یہ بھی کہا کہ لوگ شاید امنسٹیز کے بہت زیادہ حق میں نہیں ہیں, میں بہت زیادہ حق میں ہوں. آپ کو $1 بلین جب آپ کو لینا تھا تو ہمیں کتنی کڑی شرائط میں سے گزرنا پڑا, ہم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کیا. تو کیا ہم اپنی عوام سے نہیں کہہ سکتے جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں. وی کین ریکویسٹ, آپ کے پاس بہت سے ہماری عوام ہے جس کے پاس بہت سی, اور پیسے کا رنگ کالا سفید گرے نہیں ہوتا, پیسہ پیسہ ہوتا ہے, ڈالر ڈالر ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی عوام کو یہ ریکویسٹ کریں اور اسٹیٹ کچھ ایسی پالیسی بنا دے, میں مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس فورن ریزروز پڑے ہیں, ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اسٹیٹ ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ وہ آپ 2 سال کے لیے ہمیں دے دیں, ہم آپ کو پروفٹ بھی دیں گے, آپ وڈرا نہ کریں آپ, اور اس کے جب 2 سال کے بعد that will be considered as legal money. تو ہمارے پاس بہت سے ایونیوز ہیں, ہم عوام کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں پچھلی ایمنسٹیز اور اس ایمنسٹی میں کیا فرق ہے, لوگوں کو پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی, پہلے ہمارے سسٹمز اتنے انٹیگریٹڈ نہیں تھے, پہلے ڈپارٹمنٹس آپس میں اتنے انٹیگریٹڈ نہیں تھے. اب آپ پلاٹ بیچتے ہیں تو آپ کو نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ پلاٹ بیچا, تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے, بیکاز دے آر ویری انٹیگریٹڈ. تو اب عوام کو بھی سمجھ ہے اور عوام کو ہمیں رستہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے IMF کے پریشرز ہیں, ہم نہیں اناؤنس کر سکتے, لیکن جب تک آپ اپنے لوگوں سے مدد نہیں مانگیں گے تب تک ہمارا سروائیول نہیں ہے. ہمیں پیسے چاہیے ہیں, ہم جو لوگوں سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں, ہم اپنوں سے پیسے کیوں نہیں مانگتے. تو دیکھیں آپ لوگوں سے بھی تو قرض لے رہے ہیں نا, آپ IMF سے کیا لے رہے ہیں, آپ ورلڈ بینک سے کیا لے رہے ہیں, وہ کیا آپ کو ایسے دے رہے ہیں, نہیں شرائط پہ دے رہے ہیں. آپ جو سکوک دے رہے ہیں وہ کس بات, آپ اپنے ایسٹس کو پلیج کر کے دے رہے ہیں. تو آپ نے تو عوام سے مانگنا ہے کہ ہمیں دے دو. تو میرا حال ہے گورنمنٹ کو اس بات پہ دیکھنا چاہیے کہ عوام چلے اگر وہ آپ کے اس ٹپس کے اوپر یا آپ کے اس کے مشورے کے اوپر میرے خیال سے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو بہتر ہوگا ہمارے لیے, پاکستان کے لیے. اچھا کاشف صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہم نے دیکھا ہے کہ آگ لگنے کے واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں. پیس میں ہمارے سامنے آگ لگی, اس کے بعد حفیظ سینٹر میں آگ لگی, اس طرح اور بھی بہت زیادہ تجارتی مراکز ہیں جہاں پہ آگ لگنے کے واقعات ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, اور میں یہاں پر اس بات کو ضرور ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جب لاہور چیمبر آئے تو وہاں پر ان سے تذکرہ کیا گیا, اور میں نے تقریباً لاہور کی کوئی 250 ایسوسیشنز کو لیٹرز لکھے ہیں کہ فائر ہائیڈرنٹس لگائیں, اور میں نے ایز اے رول ماڈل ان کو یہ بھی لکھا ہے کہ ہم سب سے پہلے لاہور چیمبر کے باہر
فائر ہائیڈرنٹ لگائیں گے تاکہ ہم ایک ایگزامپل بنے اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اس میں کچھ ایشوز آ رہے تھے, بلکہ اچھا ہو گیا آپ کے پروگرام سے ہائی لائٹ ہو جائے گا کہ واسا کچھ چارجز مانگتا ہے. واسا کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں رینٹل دیں گے اینول, تو ہم نے وہ بھی ریکویسٹ کیا ہے واسا سے کہ دیکھیں پراپرٹی بچانا بہت ضروری ہے, ایسٹس کو بچانا بہت ضروری ہے, اور اگر ہم اپنے خرچے پہ فائر ہائیڈرنٹس لگا لیتے ہیں تو اسٹیٹ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے, ڈپارٹمنٹس کو تو شکر گزار ہونا چاہیے. تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ سے بھی, اور وی آر ان دا پائپ لائن کہ اسٹیٹ ہمارے ساتھ, ہم اپنے خرچے پہ فائر ہائیڈرنٹس لگانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں صرف واسا کی پائپ لائن چاہیے تاکہ لوگوں کے ایسٹس, لوگوں کا کیپٹل, لوگوں کا جو اتنی قیمتی جانے بھی چلی جاتی ہیں, سانسیں چلے جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. کاشف انور صاحب, پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہمارے ساتھ موجود تھے. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور جناب چیمبر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تاجروں کے مسائل اور ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے, معیشت کو کس طرح سنبھال سکتے ہیں, اس پر ہم نے بات کی ہے. یہاں پر ایک بریک لوں گی.